السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نالج۔ ناظرین گرامی، اس دنیاوی تاریخ میں کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی موت کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ انہی میں سے ناظرین ایک نمرود بھی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار حکومت عطا فرمائی تھی، مگر وہ اپنے گھمنڈ میں اس قدر چور ہو چکا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا اور لوگوں سے اپنی زبردستی عبادت کرواتا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی تو پھر کیسا نمرود کا عبرتناک انجام ہوا۔ جب ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ آپ علیہ السلام پر گلزار ہو گئی، اور دو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بازو کو پکڑ کر نہایت آرام کے ساتھ بٹھا دیا۔ اس وقت رضوان نامی فرشتے نے جنت سے خوبصورت لباس لا کر آپ علیہ السلام کو پہنایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور کہا، اے اللہ کے خلیل، آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں، میرے حال کے بارے میں میرا اللہ خوب جانتا ہے۔ ناظرین 7 روز کے بعد نمرود نے سمجھا کہ آگ بجھ گئی ہوگی۔ وہ اپنے اونچے محل پر چڑھ کر روزانہ دیکھتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندہ رہنے سے خوف کرتا، اور کبھی کبھی اپنے دل کا یہ ڈر اپنے ساتھیوں سے بیان کرتا۔ ناظرین ایک روز نمرود نے بڑے غور سے اپنے محل سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد عمدہ گلستان ہیں اور شیریں چشمے وہاں جاری ہیں۔ نمرود یہ دیکھ کر نہایت حیران ہوا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، تجھ پر اس آگ کو کس نے گلزار کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میرے پروردگار کا کرم ہے۔ ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کتنے وقت رہے تو اس میں مفسرین کی 3 رائے پائی جاتی ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ اس آگ میں رہے، اور بعض نے یہ تحریر کیا ہے کہ 40 دن تک رہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ علیہ السلام ان شعلوں میں رہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا خوشی کا وقت میں نے ساری زندگی دوبارہ کہیں نہیں دیکھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر نکل آئے اور نمرود کو نصیحت کی، مگر اس نصیحت کو ماننے سے نمرود نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے آگ سے بچا کر تجھے ایک معجزہ دکھایا، مگر پھر بھی تو اپنے کفر سے باز نہ آیا۔ اے نمرود، جس بادشاہت اور طاقت پر تو غرور کرتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے میرے پروردگار کا ادنا سا لشکر ہی کافی ہے۔ نمرود نے کہا، دنیا میں میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں اور میری بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں۔ اگر آسمان کے بادشاہ کی فوج ہے تو اس سے کہہ دو کہ مجھ پر اپنی فوج مسلط کر دے۔ تب ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ نمرود سے کہہ دو کہ اس پروردگار کی فوج آ رہی ہے اور یہ اپنی پوری طاقت لگا لے۔ نمرود نے ناظرین 3 دن کی مہلت مانگی، اور ان 3 دنوں میں اس نے لاکھوں کی فوج جمع کی اور طرح طرح کے ہتھیار جمع کیے اور اپنی پوری طاقت اور فوج کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ چوتھے روز ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا نمرود کی فوج کے سامنے آئے تو لوگوں نے کہا، اے ابراہیم، آسمانی فوج کہاں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آسمانی فوج آ رہی ہے۔ اتنے میں ناظرین مچھروں کی ایک فوج نمودار ہوئی جس کی وجہ سے آفتاب کی روشنی چھپ گئی، آسمان پر اندھیرا چھا گیا۔ نمرود نے اعلان کیا اپنے فوجیوں کو کہ نقارہ بجاؤ، لیکن جب ناظرین مچھروں کی آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ ہر چھوٹا بڑا خوف الہی سے کانپ اٹھا۔ ایک آدمی پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے، ایک دم میں اس کا شریر کا گوشت اور سارا خون صفا کر گئے اور خالی ہڈیوں کے ڈھانچوں کے اور کچھ نہیں بچا۔ یہ منظر دیکھ کر نمرود بھاگ کر اپنے محل میں جا بیٹھا۔ اتنے میں ناظرین ایک لنگڑا مچھر آیا اور اس کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا اور دماغ میں کاٹنا شروع کر دیا۔ اب ناظرین نمرود کی حالت ہو گئی تھی کہ کبھی وہ اپنے سر پر چپلیں مارتا تو کبھی وہ اپنا سر دیوار میں پٹکتا۔ وہ بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ بادشاہ جس کی حکومت کی کوئی حد نہیں تھی، وہ بادشاہ جس نے بے قصور لوگوں پر ظلم زیادتی کی، آج ناظرین اس بادشاہ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ جب تک اس کے سر پر کوئی جوتے نہ مارتا اس کو قرار نہ آتا۔ جب دربار میں جاتا تو ہر درباری کا یہ معمور بن گیا تھا کہ اپنے جوتے اور چپلیں اٹھا کر اس کے سر میں مارتا۔ سر میں مارنے سے اسے چند لمحے کے لیے قرار آ جاتا، لیکن اس کے بعد مچھر دوبارہ اس کے دماغ میں کاٹنا شروع کر دیتا۔ یہ چیختا چلاتا محل کی دیواروں سے اپنا سر مارتا، مگر اس کو قرار نہ آتا۔ آخر ناظرین 40 دن کے بعد اس عذاب میں رہنے کے بعد یہ اپنی عبرتناک موت مرا۔ اگر ناظرین دنیاوی تاریخ میں نظر دوڑائیں، جن بادشاہوں نے اور جن لوگوں نے اپنی طاقت کے غرور میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو للکارا، اور جب اس خالق کائنات کی پکڑ آئی
تو ان کا انجام فرعون، شداد اور نمرود جیسا ہوا۔ بے شک ناظرین، اس خالق کائنات کی لاٹھی بڑی بھی آواز ہے۔ اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔